طریقے سے لیا گیا ہے اس کے نتیجے میں ایک بہت خلا پیدا ہو گیا، انتظامی خلا پیدا ہو گیا ہے. اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ تقریباً 950 اسٹے آرڈرز ہیں 3 ٹریلین روپیز کے ایف بی آر ہی کے خالی، اور یہ 3000 ارب روپیہ ہے جو ہائی کورٹس کے یا عدالتوں کے فیصلوں کی وجہ سے، اسٹے آرڈرز کی وجہ سے ایف بی آر کلیکٹ نہیں کر پا رہا. اور یہ اتنی بڑی رقم ہے کہ جس سے ایک بالکل آپ سمجھیے کہ ایک انتظامی بحران پیدا ہو چکا ہے. اور کابینہ نے یہ جو اسٹے آرڈرز ہیں ان کے اوپر پہلے پرائم منسٹر صاحب نے اپنی کنسرن کا اظہار کیا تھا، آج کابینہ نے بھی اس کنسرن کا اظہار کیا ہے، اور لا منسٹر اور اٹارنی جنرل سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ چیف جسٹس پاکستان کے ساتھ اور جو ہائی کورٹ کے چیف جسٹسز ہیں ان کے ساتھ یہ معاملہ جو ہے وہ اٹھائیں. اب اس وقت تقریباً 150 اسٹے آرڈر ہر مہینے جو ہیں ان کا ہمیں سامنا ہے، اور اس میں غلطیاں تو یہ نہیں ہو، یہ بات تو طے ہے کہ ججز کی وجہ سے اسٹے نہیں ہو رہے، اس میں جو وکلا ہے، جو حکومت کے وکلا ہے، ان کی بھی خامیاں ہوں گی، اداروں کی بھی غلطیاں ہوں گی، لیکن یہ ایک بحران ہے جس سے اس وقت حکومت جو ہے وہ مل رہی ایک نبردآزما ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک کابینہ نے یہ ریکمنڈیشن بھی کی ہے لا منسٹر صاحب کو کہ وہ جوڈیشری کے ساتھ یہ معاملہ اٹھائیں کہ ایک فورم ہونا چاہیے جس میں کہ جوڈیشری اور حکومت اور باقی ادارے مل کر جو پالیسی ایشوز ہیں ان میں جو ہے وہ کچھ نہ کچھ رابطہ کار طے کر سکے، کیونکہ ابھی بالکل مکمل بریک ڈاؤن ہے جوڈیشری کا انتظامیہ سے، جس کے نتیجے میں ایک بہت بڑا انتظامی بحران جو ہے وہ ملک اس کا سامنا کرتا ہے اور کر رہا ہے. اور ہمیں امید ہے کہ چیف جسٹس پاکستان اس معاملے کے اوپر ایک سنجیدہ جو نقطہ نظر ہے جوڈیشری کا وہ اس کے اوپر آئے گا، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس طرح کا ایک سیٹ اپ کریٹ ہو جس میں کہ جو بڑے فیصلے ہیں ان میں حکومت میں اور تمام جو دیگر ادارے ہیں، جس طرح سے ان اداروں میں ایک مکمل اس وقت یکجہتی اور یکسانیت ہے، اور پالیسی ڈیسیجن کے اوپر اس وقت حکومت عمران خان کی حکومت کا سب سے بڑا ایڈوانٹیج ہی یہ ہے کہ وہ اداروں کو ساتھ لے کے چلتی ہے. ہمارا کسی ادارے سے لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا، ہم احترام کرتے ہیں. آدھے گھنٹے میں سپریم کورٹ نے بلایا، پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ آدھے گھنٹے میں سپریم کورٹ پہنچ گئے. اس سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ جب پرائم منسٹر کو بلایا گیا تھا تو انہوں نے تو جا کے سپریم کورٹ پہ حملہ ہی کر دیا تھا. سو ہمارا ایٹیچیوڈ یہ نہیں ہے کہ ہم اداروں کے ساتھ لڑیں، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی سیاسی فیصلہ نہیں ہوگا، یہ ایک ملک کی ایک سمجھیے کہ بہت ہی اہم انتظامی ضرورت ہے کہ ایک ایسا سیٹ اپ ہو جس میں کہ جو مختلف ایشوز ہیں ان کا پس منظر ان کے سامنے رکھا جا سکے، اور عدالتیں جو ہیں ان کی ایک اس طرح کے اہم انتظامی معاملات میں ایک نقطہ نظر جو ہے عدالتوں کو حکومت کا پتہ ہونا چاہیے. ہر معاملے کے اوپر جس طریقے سے اس وقت جو ہے وہ ایک تو پاکستان میں لیٹیگیشن بہت سستی ہے دنیا کے مقابلے میں، لہٰذا ہمارے ہاں ہر شخص جو ہے اور فریولس لیٹیگیشن جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، اس کے اوپر ایک عمل درآمد کرنے کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو باقی کیسز بھی دیکھے ہیں، نیب کے مقدمات ہیں، باقی مقدمات ہیں، ان میں جو ایک طوالت ہے وہ ایک پاکستان کے عوام کے لیے ایک بڑی جو ہے وہ سمجھیے کہ ایک مسئلہ بنا ہوا ہے. ان معاملات کے اوپر جوڈیشری کو ہم سمجھتے ہیں کہ ایک ایسا سیٹ اپ ہونا چاہیے جس میں کہ ہم مل بیٹھ کے ان معاملات کا کوئی حل جو ہے وہ نکال سکیں. اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ $4 بلین جو ہے وہ ری شیڈیول ہوا ہے 2027 تک. اس میں پیرس کلب اور نان پیرس کلب دونوں جو ہیں وہ شامل ہیں. یہاں پہ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اب تک تقریباً ہم $2.5 بلین سے زیادہ کی جو ویکسین ہے وہ پاکستان میں لوگوں کو لگائی جا چکی ہے، اور یہ بالکل مفت ہے. میں آپ کو یہاں پہ یاد کرا دوں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ سب سے پہلے سندھ کے چیف منسٹر صاحب نے یہ بڑک ماری تھی کہ ہم ویکسین جو ہے وہ منگوائیں گے اور لگائیں گے، لیکن اب تک جو ریکارڈ آج جو پیش کیا ہے اکنامک افیئرز ڈویژن نے، سندھ حکومت نے $1 کی بھی ویکسین جو ہے وہ نہیں منگوائی، اور ساری
ویکسین جو ہے وہ وفاقی حکومت سے ہی جو ہے وہ سندھ میں گئی ہے. اس کے باوجود کراچی میں جو ویکسین کا لگنے کی جو شرح ہے وہ متاثر کن نہیں ہے باقی شہروں کے مقابلے میں, اور اسی وجہ سے کراچی میں زیادہ معاملہ بھی ہوتا ہے. لیکن بہرحال ہمارا خیال یہی ہے کہ اس کو بھی بڑھانے کی ضرورت ہے. تقریباً اس میں $725 ملین جو ہے وہ اس کی ہمیں ویکسین خریدنے کے لیے ملے ہیں. باقی جو ہے وہ مختلف ذرائع سے جو ہے وہ حاصل کیے. $2.5 بلین سے زیادہ ہم نے ویکسین جو ہے وہ درآمد کر کے لگائی ہے, اور اسی وجہ سے ہمارا جو ایک اس وقت خسارہ ہے وہ بھی کافی جو ہے وہ اوپر گیا ہے. یہاں پہ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جو ہمارے خیبر پختونخوا کے الیکشنز کے رزلٹس آئے ہیں ری پول میں, اس کے اوپر وفاقی کابینہ نے وزیر اعظم صاحب کو مبارکباد دی ہے, اور جس طریقے سے ہم نے یہ جو ری پول ہے ان میں کامیابی حاصل کی طریق انصاف میں, ایک بڑی خوشائند بات ہے. اس میں صرف میں آپ کو یہ بتا دوں کہ 2-3 جو دوبارہ جو ڈسکشن میں جو ای وی ایم کے اوپر جو بات ہو رہی تھی اور ہمارا جو انسسٹنس تھی وہ ان الیکشنز میں ایک بار پھر ثابت ہو گئی ہے. مثال کے طور کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو جو پشاور اور ڈیرہ اسماعیل خان کے جو اس وقت الیکشنز ہوئے ہیں ان میں اور دیگر علاقوں میں بھی, یہاں پہ جو ووٹ ریجیکشن ہے وہ آپ کا جو جیتنے والا کا ہارنے والے کا مارجن ہے اس سے زیادہ ہے. اب ای وی ایم میں آپ کی ووٹ ریجیکٹ نہیں ہو سکتی, اور اسی لیے ہم یہ سمجھتے ہیں, اور نہ ہی ان کے اوپر اگر آر او جو ہے وہ دوسرے سے مل جائے گا تو آپ ڈبل ٹھپے لگ سکتے ہیں. تو اس طرح سے ان وجوہات سے ہم اب بھی یہ انسسٹ کریں گے کہ ای وی ایم جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے, اور الیکشن کمیشن کو ہم نے پہلے بھی یہ کہا, پھر ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ انتخابات کے لیے ٹینڈر کریں اور ای وی ایم خریدیں. اور آپ نے خود بھی یہ لاء میں بھی ہے, آپ نے خود بھی کہا ہے, تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی الیکشن کمیشن اس میں ابھی تک موو کیوں نہیں کر پا رہا, اور وہ آگے ای وی ایم جو ہے وہ کیوں نہیں خرید رہا. تقریباً اس کے ساتھ جو ایک معاملہ اس وقت چل رہا ہے, ہم نے بہت اس کو جو ہے وہ برداشت بھی کیا ہے, اور اس چیزوں کے اوپر ہم نے بڑی ٹالرنس بھی دکھائی ہے. لیکن جو سوشل میڈیا کے اوپر اور پھر اب کچھ چینلز میں بھی جس طریقے کی گھٹیا زبان استعمال کی جا رہی ہے, یہ اب کم از کم پاکستان میں عام جو سنجیدہ طبقہ ہے وہ سمجھتا ہے کہ معاملات ہاتھ سے ہی نکل گئے, اور اس کے لیے اب بہت اہم ہے کہ ہم جو قانون سازی جو ہم نے نہیں کی پہلے وہ قانون سازی کی جائے, اور سخت جو اقدامات ہیں اس ضمن میں وہ اٹھائے جائیں. کیونکہ اس قانون سازی نہ ہونے کی وجہ سے جو اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر بھی اور کچھ جو ہمارے ٹی وی بھی ہیں ان میں بھی یوں لگ رہا ہے کہ قانون نام کی کوئی چیز ہی نہیں رہی. لوگ جو تھوڑا بہت بھی افورڈ کر سکتے ہیں وہ پاکستان میں کیس فائل نہیں کر رہے ہیں, وہ لنڈن جا کے کیسز فائل کر رہے ہیں. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ہمارے قوانین کے اوپر, ہمارے عدالتی نظام کے اوپر کس قدر لوگ جو ہیں ان کا اعتماد مجروح ہو چکا ہے. اور پاکستان میں جو شریف لوگ ہیں وہ تو بالکل ایک سمجھے کہ ان لوگوں کے ہاتھوں بے بس ہیں, اور صرف یہ معاملہ انڈیویجولز کا نہیں ہے, یہ معاملہ اداروں کا ہے, پاکستان کی سیکیورٹی کا ہے. ایسے معاملات کے اوپر جو ہے وہ پاکستان میں پروپیگنڈے کی مہم جو ہے وہ یہاں پر چلائی جاتی ہے جس سے پاکستان کی سیکیورٹی کو خطرہ ہے. ہیٹ سپیچ کے اوپر یہاں پہ پوری کیمپین چلائی جاتی ہیں, ان پہ کوئی کارروائی جو ہے وہ نہیں. سارے جو آپ کے الزامات کا اس وقت جو سلسلہ ہے وہ چلتا ہے اس کے اوپر کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی, کیونکہ سارے کے سارے بے لیبل آفینسز ہیں, ان میں سزا ہی نہیں ہوتی. پکڑتے ہیں آپ 2 دن بعد جو ہے وہ بندہ چھوٹ کے گھر چلا جاتا ہے. لہٰذا ان میں کابینہ نے اس بات کے اوپر زور دیا ہے کہ لاء منسٹری ان قوانین کو بہتر کرے اور ایسے قوانین لائے جائیں جس میں اس طرح کے جو عناصر ہیں ان کے ساتھ سختی سے نپٹا جائے. اور کچھ سے تو انشاءاللہ ہم نبٹ بھی رہے ہیں, اور اس سلسلے میں جو کارروائیاں ہیں وہ اب شروع ہوں گی, اور آپ دیکھیں گے کہ اس کے اوپر انشاءاللہ ہم اس چیز کو لائٹلی نہیں جانے دیں گے.
وزارت کامرس کی سفارش پر اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی تنظیم نو کرنے کی منظوری دی گئی ہے. اس منظوری کے بعد بورڈ میں چیئرمین اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن، کامرس منسٹری، وزارت صحت، وزارت خزانہ کے نمائندگان سرکاری ڈائریکٹرز کے طور پہ شامل ہوں گے. ہمایوں بشیر صاحب، محترمہ پورو سدوا، معین فودا اور انور منصور خان بطور خود مختار ڈائریکٹر جو ہیں وہ شامل ہوں گے. کابینہ نے کامرس منسٹری کی سفارش پر بین الاقوامی کمپنی پیجو کو پاکستان میں گاڑیوں کا کاروبار شروع کرنے کی خاطر جو گاڑیاں ٹیسٹنگ کے لیے آنی ہیں ان کی جو منظوری دی ہے کہ وہ منگوا سکتے ہیں. 21 دن کا اس میں ڈیلے تھا، وہ ڈیلے بیسیکلی کنڈون کرنا تھا. اسی طرح سے کامرس منسٹری کی سفارش پر ایم ایس ٹرائیکوم ونڈ پاور پرائیویٹ لمیٹڈ کو جمپر ٹھٹھا میں 50 میگا واٹ ونڈ اس کا ٹربائن کا منصوبہ ہے. اس کے لیے 2 کرینیں انہوں نے منگوانی ہیں، ان پہ کسٹم ڈیوٹی جو ہے اس کا استثنا دیا گیا ہے. 34,500 میٹرک ٹن مونگ کی دال ورلڈ فوڈ پروگرام کے تحت افغانستان کو برآمد کرنے کی اجازت جو ہے وہ دی جائے گی. سعودی عرب کے ساتھ $821.80 ملین قرضوں کی ادائیگی جو ہے اس کو ری شیڈیولنگ ہو گئی ہے، مؤخر کر دیا گیا ہے 821.80. اور جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ تقریباً 2027 تک $4 بلین کی ادائیگیاں جو ہیں وہ مؤخر ہوں گی. اور یہ $4 بلین جو ہے یہ کووڈ ریلیف میں ہمیں ملا ہے بہت پیرس کلب اور نان پیرس کلب دونوں سے. کابینہ نے وزارت خزانہ کی سفارش پر ملک کے معاشی استحکام کے لیے جاری کردہ بین الاقوامی بانڈز کی مدت میں توسیع کی منظوری دی ہے. ڈاکٹر نوید حامد کو مزید 3 سال کے لیے مانیٹری پالیسی کمیٹی پر بطور ممبر تعینات کرنے کی منظوری دی گئی ہے. جاوید حسن صاحب کو نیفٹیک کا جو چیئرمین دوبارہ 3 سال کے لیے اپوائنٹ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. اس کے ساتھ پاکستان کیبنٹ نے پہلی ڈیجیٹل کلاؤڈ پالیسی کی منظوری دی ہے. اس میں بنیادی طور کے اوپر اس وقت جو ڈیٹا ہے کلاؤڈ ڈیٹا وہ مختلف جگہوں پہ منقسم ہے، اس کو آئی ٹی منسٹری جو ہے وہ ایک جگہ پہ لانا چاہتی ہے اور اس کے لیے کلاؤڈ پالیسی جو ہے وہ لائی گئی ہے. پرسنل ڈیٹا پروٹیکشن بہت ہی امپورٹنٹ لا ہے جو اب چلا جائے گا کابینہ کمیٹی کی ذیلی جو کمیٹی ہے برائے لیجسلیشن اس تک چلا جائے گا. اسی طرح سے وزارت داخلہ نے پاکستان اور برطانیہ کے مابین شہریوں کی واپسی کے حوالے سے معاہدے کی رپورٹ جو ہے وہ پیش کی گئی. اس مقصد کے لیے داخلہ، خارجہ، انسانی حقوق اور مشیر برائے احتساب پر مشتمل کمیٹی قائم کی گئی تھی اور اب اس کی سفارشات جو ہیں وہ مرتب ہو گئی ہیں. اب ان کو برطانیہ بھیجا جا رہا ہے. اسپورٹس پالیسی 2022 جو تھی وہ آج ہونی تھی، لیکن آج چونکہ وہ ڈاکٹر فہمیدہ مرزا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو یہ مؤخر ہو گئی ہے. لا اینڈ جسٹس کمیشن میں تعیناتیوں کی منظوری دی گئی ہے. جسٹس ریٹائرڈ میاں محمد اجمل، جسٹس ریٹائرڈ فیصل عرب صاحب، جسٹس ریٹائرڈ محمد سائر علی اور سینئر ایڈوکیٹ سید ایاز ظہور جو ہیں وہ کمیشن کے ممبر ہوں گے. کابینہ نے فیڈرل سروسز ٹرائبونل کراچی آفس کراچی میں ایک کیمپ آفس کے لیے جو ہے وہ سیکریٹریٹ آرٹلری میدان میں زمین الاٹ کی ہے تاکہ وہ اپنا وہاں پہ بنا سکیں. ریمڈیزوائر جو 100 mg ہے اس کی ریٹیل پرائس جو ہے وہ 3,967 روپے 34 تھی، اس کو کم کر کے 2,308 روپے 63 جو ہے وہ کر دیا گیا ہے. یہ میں آپ کو بتانا صرف یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان کی کامیابیوں کو اتنا ہم نہیں کرتے. یہ ریمڈیزوائر کا جو انجیکشن جو کہ کووڈ کے شروع کے دنوں میں پاکستان میں بہت مہنگا تھا، سفارشوں پہ مل رہا تھا اور بہت ہی مہنگا تھا، اب پاکستان اس کا میجر ایکسپورٹر ہے دنیا میں. ریمڈیزوائر یہاں پہ بن کے پاکستان میں باہر جا رہا ہے. اور اس طرح سے جو کووڈ میٹیریل جو 26 فروری کو 2019 کو جب پہلا کیس آیا تھا ہم کچھ بھی اپنا نہیں بنا رہے تھے، لیکن اب الحمدللہ پاکستان پوری دنیا کو کووڈ کے جو میٹیریل ہے وہ ایکسپورٹ کرتا ہے. یہ بہت ہی ہماری بڑی کامیابی ہے. اسی طریقے سے آج ایک اور بڑی جو پالیسی ہے اس میں وزارت صحت نے ایکٹیو فارماسیوٹیکل انگریڈینٹ یعنی API صنعت کی ترقی اور فروغ کے لیے نئی پالیسی دی ہے. API یہ ہو رہا ہے کہ اس وقت جو زیادہ تر دوائیاں پاکستان میں بن رہی ہیں وہ
اس کی آپ سمجھیں کہ اسمبلنگ ہو رہی ہے. ہم سارا اس کا را مٹیریل باہر سے منگاتے ہیں اور یہاں پہ ہم دوائی بناتے ہیں. اب اس پالیسی میں ہم نے را مٹیریل خود بنانے کا جو ہے وہ ایک قدم اٹھایا ہے کہ یہ جو ساری یہاں پہ دوائیاں فارماسیوٹیکل انڈسٹری نے پچھلے 3.5 سالوں میں بہت ترقی کی ہے. اس کے اوپر بھی ایک پوری پریزنٹیشن میں آپ کو دوں گا. لیکن یہ ایک اب ہم نے ایک نیا سٹیپ یہ لیا ہے کہ را مٹیریلز فارماسیوٹیکل کے پاکستان میں بنے اور اس کے لیے یہ نئی پالیسی جو ہے وہ لائے گئے. ایک اور بہت ہی بڑے فیصلے میں ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اوورسیز پاکستانیز جو کہ پی ٹی آئی کی ایک بہت اہم سپورٹ بیس ہے اور ہم اوورسیز پاکستانیز کے مفاد کے لیے ان کے فائدے کے لیے ہر وقت کچھ نہ کچھ سوچتے ہیں کرتے ہیں. اسی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے ہم نے اوورسیز پاکستانیز کے لیے ایک سیپریٹ عدالتی نظام وضع کرنا جو ہے اس کی منظوری دی ہے. اس نظام کے تحت جو اوورسیز پاکستانیز کے مقدمات ہیں وہ سمری ٹرائل کے طور کے اوپر جو ہے وہ سنے جائیں گے. اور اسلام آباد کا جو ایکٹ ہے وہ آج کابینہ نے بنا کے بھیج دیا ہے سی سی آئی کو, اور اس کے ساتھ خیبر پختونخوا اور پنجاب بھی یہی قوانین جو ہیں وہ لے کے آئیں گے, جس کے بعد ہمارے پنجاب کے پی اور اسلام آباد جو جہاں پہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹس ہیں, اسی کو ہم کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی کریں گے. وہاں پہ اوورسیز پاکستانیز کے لیے ایک سیپریٹ عدالتیں جو ہیں وہ ہوں گی جو سمری کی ٹرائل کی بنیاد کے اوپر کیسز کے فیصلے جو ہیں وہ کریں گی. اصولی طور کے اوپر تو جوڈیشری جو ہے وہ اگر دیکھے تو اس طرح کے مقدمات جو ہیں وہ ہر شہری ہی کا حق ہے کہ وہ جلدی ہوں, لیکن چونکہ یہاں پہ تھوڑا اوورسیز پاکستانیز باہر سے انویسٹمنٹ کر کے آتے ہیں لگاتے ہیں, اتنا عرصہ یہاں رہ نہیں سکتے, ان کی مجبوریاں ذرا زیادہ ہیں, تو ان کے لیے یہ جو ہے وہ کیا گیا ہے کہ اس کو ہم کیسے لے کریں. کابینہ نے بسکا بلاک میں چائنا زنہوا آئل کے جو ورکنگ انٹرسٹ اینڈ آپریشن شپ کا 33.5% حصہ پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ کو منتقل کرنے کا منظوری جو ہے وہ دی ہے. پیٹرولیم منسٹر نے یہ بتایا ہے کہ یہ بڑا ایک پیٹرول کے حوالے سے فرٹائل ایریا ہے, اور ہمارا خیال ہے کہ جو اس کے اوپر اس وقت کام ہو رہا ہے وہ غیر تسلی بخش ہے, لہٰذا اس کا بڑا حصہ پاکستان پیٹرولیم کو دیا گیا ہے کہ وہ خود ایک ایکسپلوریشن کی وہاں پہ کوشش جو ہے وہ کرے. بریگیڈیئر ریٹائرڈ توفیق احمد صاحب کو MP1 اسکیل میں ڈائریکٹر جنرل نیشنل انسٹیٹیوٹ آف الیکٹرانکس کے عہدے پر تعینات کیا گیا ہے. NI نیشنل انسٹیٹیوٹ آف الیکٹرانکس بہت ہی اہم ادارہ ہے وزارت سائنس کا, مجھے امید ہے کہ اس سے ایک بہت بڑا جو تبدیلی ہے وہ اس میں آ سکے گی. نیشنل اکنامک کونسل کی سالانہ رپورٹ 2020-21 جو ہے وہ پیش کی گئی ہے. اس کے بعد کابینہ نے کمیٹی برائے ٹرانسپورٹ اینڈ لاجسٹک کے 27 جنوری 2022 کے منعقدہ اجلاس میں لیے گئے فیصلوں کی توثیق کی ہے. اس میں سب سے امپورٹنٹ جو کراچی پورٹ ٹرسٹ پپری ڈیڈیکیٹڈ فریٹ کوریڈور ہے منسٹری آف ریلویز کا, یہ جو ریلوے ہے یہ ایک کراچی کے لیے اور پورٹ کے لیے گیم چینجر پروجیکٹ ہے, جس کے بعد ایک ریلوے کو ایکسیس ہو جائے گا پورا. ایک تو یہ کہ وہ پورٹ کے اندر تک جا سکیں گے, اور دوسرا ایک یہ جو ہمارے وہاں پہ کنٹینرز ہیں ان کو سٹور کرنے کے لیے ایک پورا نیا پروجیکٹ جو ہے وہ بنائیں گے. گیم چینجر پروجیکٹ ہے ریلوے کا اور منسٹری آف میری ٹائم کا, جو کراچی بندرگاہ کو ایک بالکل بدل کے رہ جائے گا. ادارہ جاتی اصلاحات کمیٹی یعنی کیبنٹ کمیٹی اور انسٹیٹیوشنل ریفارمز کے 5 اور 12 جنوری کے منعقدہ اجلاسوں میں لیے گئے فیصلوں کی توثیق کی گئی ہے. اس میں جو مرجر ہوگا جو IFC ہے یعنی انڈسٹری فیسیلیٹیشن سینٹر, اس کو پاکستان انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کارپوریشن میں مرج کر دیا گیا ہے اور منسٹریز آف انڈسٹریز اینڈ پروڈکشن میں اس کو ڈال دیا گیا ہے. اسی طرح سے جو شوگر ایڈوائزری بورڈ ہے اس کو ابھی اس کے اوپر حتمی فیصلہ نہیں ہوا, بہرحال اگلی دفعہ آئے گا تو دیکھیں گے. نیشنل ہیلتھ انفارمیشن ریسورس سینسر NHIRC کو ڈیزالو کر دیا گیا ہے, اور منسٹری آف ہیلتھ سروسز ریگولیشن کی سفارش کے اوپر یہ ہوا ہے. ECC کے 9 فروری 2022 کے جو اجلاس ہیں ان میں جو فیصلے ہوئے ہیں ان کی جو ہے وہ توثیق کی گئی ہے. اس میں 555 ملین روپیہ ای پروکیورمنٹ پروجیکٹ کے لیے پیپرا جو ہے اس کو دیا گیا ہے. ٹیکنیکل سپلیمنٹری گرانٹ
8.190 بلین کی جو ہے وہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کی جو ہے وہ دی گئی ہے سیپ پروگرام کی. اسی طرح سے پاکستان آرمی کی جو کووڈ-19 ریلیٹڈ ریکوائرمنٹس ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے جو پیسے تھے وہ ریلیز کیے گئے ہیں. اسی طریقے سے جو آج کابینہ نے 15% جو سیلری ان کو انکریز کی تھی، پرائم منسٹر صاحب نے بلوچستان میں اعلان کیا تھا جو سول آرمڈ فورسز کی، اس کی جو ہے وہ منظوری دی ہے. اور اسی طریقے سے جو وفاقی حکومت کی 1 تا 19 تک کے ملازمین ہیں ان کے لیے بھی 15% ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس جو ہے وہ اپروو کیا گیا ہے. یہ تھے جی آج کے معاملات. جناب صاحب نوید حکومت آج نیوز سے یہ بتائیے گا کہ کابینہ نے آج کوئی پیٹرولیم اسمبلی کے اوپر بھی کوئی غور کیا ہے کہ پیٹرولیم بڑھے گی کم ہوگی قیمت اس والے کو بتائیں گے آج کیا ہوگا؟ یہ کابینہ کا فیصلہ نہیں ہوتا، یہ فیصلہ جو ہے یہ تو جو ہے وہ ایک فائنانس منسٹری کا فیصلہ ہوتا ہے. لیکن جو اس وقت حالات ہیں اس میں ظاہر ہے کہ اس کے علاوہ کیا چارہ ہوگا کہ آپ پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ بڑھائیں گے. اس میں دیکھیں تیل ہمارے ہاں تو ظاہر ہے ہم تو نہیں ہمارے ہاں پروڈیوس تو نہیں ہوتا، یہ تو دنیا میں پروڈیوس ہو رہا ہے. اس وقت جو حالات چل رہے ہیں یوکرین میں اور دنیا آپ دیکھیں کس طرح سے ایک دوسرے کے حالات کو متاثر کرتی ہے کہ یوکرین کے اور جو اس وقت یورپ میں اور جو ٹینشن بنی ہوئی ہے امریکہ میں اس کی وجہ سے جو انٹرنیشنل پرائس ہے آپ کی تیل کی وہ شوٹ اپ ہو گئی ہے. اب اس میں ہم کتنی دیر جو ہے وہ روک سکتے ہیں؟ ہمارے ہاں تو بلینز آف روپیز ہمارے پاس تو ہے نہیں جو کہ ہم جو ہے روزانہ اس میں دے سکیں. تو ظاہر ہے قیمتیں بڑھیں گی، اس میں کوئی شبہ نہیں. صاحب ایک تو یہ بتایا آپ نے کہا کہ سندھ نے $1 کی بھی ویکسین نہیں خریدی، پنجاب اور کے پی نے کتنی امپورٹ کی؟ انہوں نے کہا ہی نہیں تھا نا، انہوں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ ہم فیڈرل گورنمنٹ سے لیں گے. میں تو صرف ان بڑکوں کی بات کر رہا ہوں جو لگائی جا رہی تھی اس میں. اچھا سر یہ بتائیں کہ اپوزیشن جو آج کل بات کر رہی ہے طریقے عدم اعتماد لانے کی، تو آپ کی حکومت کل بھی آپ کی میٹنگ ہوئی تھی، اسٹریٹجی کیا ہے، کس طریقے سے نپٹا جائے گا؟ آیا کہ آپ تیار ہیں اس چیز کے لیے؟ لیکن یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو طریقے عدم اعتماد انہوں نے لانی ہے اس دن بھی آپ نے دیکھا کہ ان کا یہ تو 3 سال میں تقریباً 13 کوششیں کر چکے ہیں حکومت ہٹانے کی، ان سے حکومت نہیں ہٹی. اب سوال یہ ہے کہ یہ جو فضل الرحمان صاحب ہیں یا بلاول صاحب ہیں یا مریم ہیں یا شہباز شریف صاحب ہیں، اب آپ مجھے بتائیے کہ حکومت ہٹانے کی ان کی اس وقت ان میں سخت ہے. اس وقت تو یہ اپنے بوجھ کے تلے دبے ہوئے ہیں. فضل الرحمان صاحب کو آپ سمجھتے ہیں کہ کیا وہ پاکستان میں حکومت بنا سکتے ہیں؟ 1150 پاکستان میں سیٹیں ہیں جن پہ الیکشنز ہوتے ہیں. جے یو آئی الیکشن ہی 60-70 سیٹوں پہ لڑتی ہے. پی ایم ایل این جو ہے وہ 6 ڈویژنوں کی پارٹی ہے. پیپلز پارٹی جو ہے وہ 5 ڈویژنوں کی پارٹی ہے. اب یہ سارے جب ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے ہوتے ہیں تو پھر عمران خان کی بات آپ کو یاد آنی چاہیے کہ یہ سارے چور اکٹھے ہو جائیں. تو ان کا اکٹھے ہونے کا مقصد صرف ایک ہے، وہ یہ کہ اپنے جو مقدمات ہیں، جب بھی آپ شہباز شریف کا جو کیس ہے جس کے اوپر ابھی فاروق حبیب جو ہے وہ ریزولوشن بھی لے کے جا رہے ہیں نیشنل اسمبلی کے اجلاس میں کہ یہ اجلاس یہ جو کیس ہے اس کو لائیو دکھایا جائے تاکہ لوگ دیکھ سکیں کہ کس طرح سے چپڑاسی مقصود چپڑاسی جس کی تنخواہ بیچارے کی 20-25 ہزار ہے اس کے اکاؤنٹ سے 4 ارب روپیہ نکل آیا. مسرور احسن جو ہے جو 15,000-18,000 کا ملازم تھا اس کے اکاؤنٹ سے اربوں روپے نکل آئے. منظور پاپڑ جو والا جو پاپڑ بیچتا تھا اس کے اکاؤنٹ سے، تاکہ یہ لوگ یہ ساری ایویڈنس جو ہے وہ خود دیکھ سکیں. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہ کیس جو ہے وہ چلے اور اسمبلی میں انشاءاللہ اس پہ بڑی بحث ہوگی اس بار کہ کیا ایسے مقدمات جو ہیں ان کو لائیو دکھانا چاہیے یا نہیں دکھانا چاہیے. اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ اگر ان کیسز سے بچ گئے تو طریقے عدم اعتماد لائیں گے نا. فی الحال تو مجھے طریقے عدم اعتماد تو نظر نہیں آ رہی ہے، مجھے جیلیں نظر آ رہی ہیں جو ان سب کے لیے تیار ہیں. عمر جاوید صاحب دنیا نیوز سے دو سوال چھوٹے چھوٹے. سر ایک تو یہ کہ آپ کے جو اتحادی ہیں ایم کیو ایم کے امین الحق صاحب، انہوں نے ایک پروگرام میں کیٹیگوریکلی کہا کہ ہم نے جو دورے کیے تھے اپوزیشن سے یا سیاسی رہنماؤں سے ملے ہیں اس کا مقصد تھا کہ انہوں نے جو بلدیاتی بل پہ ہماری حمایت کی اس کا شکریہ ادا کرنا تھا. دوسرا کل مولانا صلاحی صاحب نے بڑا کیٹیگوریکلی کہہ دیا کہ ہم
साथ है प्राइम मिनिस्टर के या PTI की गवर्नमेंट के, आप समझते हैं कि ये अदम एतमाद लाने के काबिल भी हो सकेंगे कि नहीं? अच्छा, दूसरा सवाल मेरा ये कि आपने इन्वेस्टमेंट पे जो बात की है, एक ज़माना था कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, नुसरत भुट्टो के ऊपर भी बड़ा कीचड़ उछाला जाता था। अभी पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि खातून अव्वल के बारे में काफ़ी फेक न्यूज़ आ रही है। तो 3.5 साल हुकूमत को हो गए हैं, तो ये जो फेक न्यूज़ वाला मामला ये किस तरह सॉर्ट आउट होगा? लेकिन ये तो सॉर्ट आउट, मैं तो 2018-19 से कह रहा हूँ कि ये बड़ा पाकिस्तान का मेजर प्रॉब्लम है। और मुझे बड़ी खुशी है कि अब तो यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली ने पाकिस्तान की स्पॉन्सर्ड एक रेजोल्यूशन मंजूर की है जिसमें उन्होंने फेक न्यूज़ को बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी करार दिया है। और अक़वाम मुत्तहिदा के लेवल के ऊपर इस तरह की रेजोल्यूशन आना बड़ा खुशाइंद है और मैं ये समझता हूँ कि इसी को लेके आगे चलना चाहिए। मैं सिर्फ ये बताऊँगा, ये जो PMLN की पीपल्स पार्टी की तरफ से आम तौर के ऊपर सच्ची बात यह है कि इस तरह की जो ख़वातीन की तज़हीक के ऊपर मबनी गुफ्तगू या ट्वीट्स नहीं आती। ये एक पीपल्स पार्टी का हमेशा से एक रहा है मामला। ये PMLN का जो मेजर प्रॉब्लम है और वो इस तरह का गंद बहुत उछालते हैं। पहले उन्होंने बीबी शहीद और नुसरत भुट्टो मरहुमा के ऊपर जो है वो एक पूरी कैंपेन उस वक़्त खड़ी की थी और अब दोबारा आप देखें कि कल मरियम नवाज़ ने एक ऐसे जो जिस बंदे के हक में ट्वीट की जो कि ये सारी कैंपेन लीड कर रहा था। तो इसका मतलब यह मरियम नवाज़ तो ख़ुद खातून है और मेरा तो उनके लिए बड़ा एहतराम है एक खातून लीडर होने की हैसियत से जो वो ख़ुद को प्रिटेंड करती हैं। उनको तो कभी भी आप इस तरह की जो कैंपेन्स हैं उसको सपोर्ट नहीं करना चाहिए और स्पेशली इसका देखते हुए कि इसका सबसे बड़ा नुकसान तो उनको खुद होगा। और फिर जो कुछ मीडिया के कुछ जो 5-7 एंकर्स हैं, कुछ लोग हैं जिनकी प्रॉब्लम्स होंगी, नौकरियां भी होती हैं कई लोगों की लगी हुई, वो जो इस कैंपेन को चलाते हैं, फिर उनको जब जवाब आएगा तो फिर उनको और तकलीफ होगी। और देखें 100% किसी का कंट्रोल नहीं होता किसी के ऊपर। मैं ये समझता हूँ कि हमें अपनी जो मुआशरा है उसकी जो इक़दार है उसको सामने रखना चाहिए और उस इक़दार के मुताबिक बिहेव करना चाहिए। अगर इस तरह से करेंगे तो फिर उसका जो है वो ज़ाहिर है फिर लोग जो है वो जवाब देते हैं, फिर आप कहते हैं कि नहीं ये बड़ा जुल्म हो गया। अभी भी आप इंशाल्लाह देखेंगे कि हम एक भरपूर कार्रवाई करेंगे इन लोगों के खिलाफ। एक तो ये बता दें जो फारूक हबीब साहब रेजोल्यूशन लेकर आ रहे हैं वो स्पेसिफिक टू शहबाज शरीफ होगी क्योंकि अदालतों में तो और भी हाई प्रोफाइल केसेस चल रहे हैं, क्या उनकी भी लाइव कवरेज होगी? एक तो ये सर, दूसरा ये बताइएगा कि कल आपके इत्तेहादियों को ये कहना पड़ा वज़ीर आज़म को कि वो अपने पार्टी के लोगों से कहे कि वो घबराए नहीं। आप वाकई में आप लोग घबराए में तरीके अदम-ए-एतमाद से कि आपके इत्तेहादियों को कहना पड़ा कि आप लोगों को कहें कि आप घबराए नहीं? वो तो PM साहब चूँकि कहते हैं कि घबराए नहीं, तो उन्होंने तो ऐसे बरसबिल तज़किरा ये जिक्र किया कि घबराए नहीं। बात यह है कि जैसा मैंने आपको पहले कहा कि इनमें सख्त नहीं है। ये वो कहते हैं ना तीर चलेगा ना तलवार इनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। ये 13वीं कोशिश है जो ये करना चाह रहे हैं। और अगर मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो या मरियम नवाज़ या शहबाज शरीफ पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं तो ये तो बड़ी एक तारीक अलामत, ये तो सारे तारीकी की अलामतें हैं जो हमारे सामने हैं। तो इनका कोई मुस्तकबिल नहीं है, ये माजी के लोग हैं। और मैंने पहले भी कहा है कि बिलावल भुट्टो और मरियम को कराची और लाहौर के मेयर से अपना कैरियर शुरू करना चाहिए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान एक बड़ी लंबी स्ट्रगल का नाम है, एक बड़ी इज़्ज़त और मर्तबे का और मुकाम है, उसके लिए उन्हें मेहनत करनी चाहिए। सर वो स्पेसिफिक होगा शहबाज शरीफ के लिए सिर्फ लाइव कवरेज केसेस? फिलहाल तो स्पेसिफिक शहबाज शरीफ साहब के लिए, लेकिन हम तो चाहते हैं बड़े केसेस जो करप्शन केसेस हैं उनको लाइव दिखाया जाए और कोर्ट्स को इसके ऊपर कोई घबराहट नहीं होनी चाहिए। इस वक्त तो जो सुप्रीम कोर्ट है बरतानिया की, वो सारे अपने केसेस बराह रास्त दिखा रहे हैं। थैंक यू।